أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. سورۃ القدر یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے. اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے. ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں. سلام، اور وہ رات سراپا سلامتی ہے. ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک. یہ اس کا ترجمہ ہے. اور عجیب اتفاق ہے کہ اس سورت کی تفسیر جو ہے انہی راتوں کی ابتدائی پہلے دن کے اندر آئی، تاکہ ہم اس کی حقیقت کو اور اچھی طرح سے اور اس کی فضیلت کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں. چنانچہ یہ قرآن پاک جو نازل ہوا یہ اسی رات کے اندر نازل ہوا. اور اس سورت کا جو پس منظر ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، شان نزول ہے، اس کے سلسلے میں 2 روایات آتی ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص جو کئی سال تک مسلسل اللہ کی عبادت کے اندر لگے رہے، اور غالباً 80 سال تک، 80 برس تک اللہ کی عبادت کے اندر لگے رہے. جب یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو سنایا تو صحابہ تعجب میں پڑ گئے کہ اتنی ساری عبادت ہم اتنی سی عمر میں کس طرح سے کر سکتے ہیں. یعنی ہماری اس امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 سال 70 سال ہیں، اور انہوں نے صرف اللہ کی عبادت ہی جو ہے 80 سال تک کی. اور ہماری عمر کی ابتدا ہوتی ہے پھر ایک 14-15 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد کچھ عقل و شعور آتا ہے. اس کے بعد بھی اگر عبادت کے لیے لگیں تو 50 سال 30 سال، اس میں بھی اپنی ضروریات ہیں اور ساری چیزیں ہیں. تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعجب کو، اس حیرانی کو اور اس عمر کی عبادت کی اس بھرپائی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی اہمیت ہمیں بتائی کہ اگر اس رات کے اندر کوئی شخص عبادت کر لے تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور وہ بہتر کتنا ہوگا وہ آدمی کے اخلاص کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنا اخلاص سے اللہ کی عبادت کرے گا، اس رات کو پالے گا، اتنا زیادہ بہتر ہوتا جائے گا. اب 1000 مہینوں سے 2 گنی بھی ہو سکتی ہے، 4 گنی بھی ہو سکتی ہے، اور 10 گنی بھی ہو سکتی ہے، اور 100 گنی بھی ہو سکتی ہے 1000 مہینوں سے. دوسرا واقعہ روایت کے اندر آتا ہے
اس صورت کے شان نزول کے سلسلے میں کہ بنی اسرائیل ہی کا ایک شخص تھا جو دن بھر جہاد کے اندر لگتا اور رات بھر اللہ کی عبادت کرتا، دن بھر جہاد کرتا اور کئی سالوں تک اس نے ہتھیار نہیں اتارے تھے، یعنی جو جہاد کے آلات ہوتے ہیں وہ اتار کر نہیں رکھے تھے۔ تو صحابہ کرام کو اس پر بھی جو ہے تعجب ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھرپائی کے لیے اس سورت کو نازل کیا، اور اس سورت کو نازل کر کر ہمیں یہ بتایا کہ اس رمضان کے مہینوں کے اندر ایک رات ہے، شب قدر ہے، جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، برتر ہے۔ اگر کوئی شخص اس رات کو پالے تو 80 سال تقریباً اس کے ہوتے ہوں گے، جو فضائل اعمال وغیرہ کے اندر بھی حضرت شیخ نے لکھا ہے، تو اس سے بھی زیادہ ثواب کو وہ پالے گا ایک رات کے اندر۔ چنانچہ سورت کے شروع میں ایک لفظ آیا قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ قدر کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی عظمت کے، شرافت کے اور شرف کے بھی ہو سکتے ہیں، کہ یہ رات بڑی عظمت والی ہے، بڑی شرف والی ہے، کہ اس رات یہ رات بہت مبارک ہے، جس کو سورہ دخان کے اندر فی لیلۃ مبارکہ کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بڑی برکت والی رات ہے۔ اور برکت اور شرف اس لیے بھی ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی مستقل پوری زندگی گناہوں کے اندر ملوث رہا، پوری زندگی اس نے اللہ کی نافرمانی کے اندر گزاری، اللہ کے نبی کے حکم و اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف گزاری، تو وہ ایک طرح سے جو ہے بے عزت رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات دے کر کہ چلو تم نے اتنی زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، اب اس رات کے اندر توبہ کر کے تم شرف کے حاصل کرنے والے بن جاؤ، عظمت کے حاصل کرنے والے بن جاؤ، یہ رات دے کر اللہ نے انعام کیا۔ قدر کے دوسرے معنی یہ ہیں تقدیر کے اور حکم کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر پورے سال کی تقدیر اور پورے سال کے جو انتظامات ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں، فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں۔ اس رات میں یہ بھی طے ہوتا ہے کہ کون حج پر جائے گا، کس کو حج کی دولت نصیب ہوگی۔ اسی رات میں یہ طے ہوتا ہے کہ کتنی بارشیں ہوں گی، کتنی موتیں ہوں گی، کتنی زندگیاں آئیں گی، کتنوں کو زندگی ملے گی، کتنوں کو بیماری ملے گی، کتنوں کو شفا ملے گی۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شعبان کی 15ویں تاریخ ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی سنا ہے کہ اس کے اندر بھی جو ہے پورے سال کی چیزیں طے ہوتی ہیں، طے کی جاتی ہیں، تقدیر لکھی جاتی ہے۔ تو اس کی مثال قرآن شریف کے نازل ہونے کی سی ہے، جس طرح سے لیلۃ القدر میں قرآن شریف لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں مسلسل جو ہے ضرورت کے اعتبار سے نازل ہوتا رہا۔ تو اس کی بھی مثال ایسی ہے کہ جو شب برات ہوتی ہے، 15ویں شعبان کی رات جو ہوتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے اجمالی طور پر ان چیزوں کو، چنانچہ ہم نے سنا ہے اس سے پہلی صورتوں کے اندر کہ جیسا کہ سورہ علق کے اندر بھی آیا تھا کہ قلم سے کہا گیا لکھ، جو سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا فاکتب، تو فکتب ما یکون الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک جو چیزیں ہوں گی وہ سب کچھ لکھ چکا۔ تو
تو اب ان لکھے ہوئے میں سے اللہ تبارک و تعالی نکال کر جو ہے محفوظ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد تفصیلی طور پر شب قدر کی رات میں فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ شب برات کے اندر اجمالی اس کا خاکہ ہوتا ہے، لیکن شب قدر کے اندر، شب برات کے اندر اجمالی خاکہ ہوتا ہے، اور شب قدر کے اندر تفصیلی جو ہے سپردگی کی جاتی ہے فرشتوں کے حوالے سے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ شب قدر کے اندر خاص طور پر 4 فرشتوں کے حوالے یہ سارے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان 4 فرشتوں کے حوالے یہ سارے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ تو قدر کے یہ دوسرے معنی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوق دلانے کے لیے کہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا آپ کو کچھ خبر بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ رات کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورہ دخان کے اندر بھی اس رات کے متعلق آیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اسی رات کے اندر سارے معاملات فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ اور یہ بہت مقدس، بابرکت، بہت عظمت والی رات ہے، جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت بخاری شریف کے اندر تحروا لیلۃ القدر فی اواخر العشر من رمضان، کہ رمضان کے آخر عشروں کی راتوں میں، آخر عشرے کی راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ اب اس رات کی تعیین کے اندر چند باتیں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ رات جو ہے، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ فکس ہے، کسی رات کے اندر فکس ہے، گویا کہ 21 کے اندر فکس ہے، 23 کے اندر فکس ہے، لیکن بہت سارے صحابہ، بہت سارے تابعین کے بارے میں آیا ہے۔ اس میں امام مالک ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسی طرح سے امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسحاق ابن راہویہ ہیں، اور بہت سارے تابعین اور اسلاف کا قول اس میں یہ ہے فقہا کا کہ یہ رات جو ہے بدلتی رہتی ہے، کبھی 27 میں ہے، کبھی 25 میں ہے، کبھی 21 میں ہے، کبھی 23 میں ہے، کبھی 29 میں ہے۔ تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم نے سنی ہے کہ اس کو اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29، ان راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، کہ اس میں فرشتے، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتی ہے۔ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا کے اندر آتے ہیں، اور جو مومن بندہ اور بندی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پاتے ہیں جس کو، ان سب سے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ان کو سلامتی اور رحمت کی دعا ان کے اوپر بھیجتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے احکامات لے کر آتے ہیں اللہ کی اجازت سے۔ اس کے بعد ایک لفظ آیا ہے سلام، وہ رات سراپا سلامتی ہے۔ وہ رات کیا ہے؟ سراپا سلامتی ہے۔ اب اس کے اندر کوئی چیز متعین نہیں ہے کہ کب سے کب تک سلامتی ہے اور کب سے کب تک شب قدر کی رات ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی وضاحت فرما دی
ہی حتی مطلع الفجر، یعنی فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات رہتی ہے۔ آ رہی بات سمجھ؟ فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات رہتی ہے۔ اب ایک سوال کیا گیا کہ یہ رات جو شخص پا لے اس کو 1000 مہینوں کے بقدر عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اب ان 1000 مہینوں کے اندر کئی مرتبہ پھر سے یہ رات آئے گی، تو اس کے بارے میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان راتوں کو ہٹا کر، شب قدر کی راتوں کو ہٹا کر جتنے دن اور جتنے مہینے ہوں گے وہ سب 1000 مہینوں کے اندر شمار کیے جائیں گے۔ ایک مسئلہ پھر آگے لکھا ہے مفتی شفیع صاحب نے کہ کوئی شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اس رات کے اندر اور سو جائے تو وہ آدھی رات عبادت کرنے والوں کے اندر شمار ہوگا، اور پھر جو شخص صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو وہ پھر پوری رات عبادت کرنے والوں کے اندر شمار ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ ان عبادت کرنے والوں کے ثواب کو پہنچ جائے گا، یعنی جن لوگوں نے رات گزار کر عبادت کی ہے وہ اس مقام اور مرتبے کو پہنچ جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو غافلوں میں شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ عبادت گزار لوگوں میں شمار کیا جائے گا، اس کو عبادت کا ثواب دیا جائے گا جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے اس رات کے اندر۔ تو یہ مختصر سی فضیلت اس سورت کی اور اس سورت کے نازل ہونے کی وجہ آپ کے سامنے آئی ہے۔ اب ہمارے سامنے یہ شب قدر کی راتیں ہیں، بہت اہم راتیں ہیں، ان میں ہم خوب اپنے آپ کو لگائیں کھپائیں۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن اسی مہینے کے اندر بلکہ اس مقدس رات کے اندر نازل ہوا، اور فقہا نے لکھا ہے کہ جتنی بھی آسمانی دنیا سے کتابیں نازل ہوئیں، صحائف نازل ہوئے، اکثر جو ہے اسی مہینے کے اندر نازل ہوئے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، ایک روایت کے مطابق 1 رمضان کو نازل ہوئے، ایک روایت کے مطابق 3 رمضان کو نازل ہوئے۔ قرآن جو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر پورا کا پورا ایک ساتھ جو ایک رات کے اندر نازل ہوا، وہ 24ویں روزہ یعنی 24واں روزہ اور 25ویں شب کے اندر وہ نازل ہوا قرآن، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ضرورت کے مطابق 23 سال میں وہ نازل ہوتا رہا۔ تو اس مہینے کو قرآن کی تلاوت سے بہت خاص مناسبت ہے، اس لیے سارے لوگ اس مہینے کے اندر اور ان راتوں کے اندر قرآن کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ نوافل ہیں۔ ایک خاص بات یاد آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے نبی شب قدر کی رات میں کون سی دعا کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا اس رات کی بتائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ یہ دعا کیا کرو۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ دعا بتلائی اس رات کے اندر کرنے کے لیے، تو اس دعا کا بھی خوب اہتمام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے اس رات کی حقیقت پہچان کر اس رات کے اندر جو ہے خوب عبادت کرنے کی اور اللہ کو خوب راضی کرنے کی اور راضی کر کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔